رمضان رمضان یوں قائم ہے رمضان 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 یوں قائم ہے رمضان صدقہ آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بطول زہرا قائم ٹی وی سے پیام قرآن لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری استاد محترمہ سیما زیدی صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ہمیں آج بتائیں گی سورہ عنکبوت نشست نمبر 7 کے بارے میں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سامعین گرامی، ہم سورہ عنکبوت کے ذیل میں اپنی کوششوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی زندگی میں لوگوں سے گفتگو کرنے کا ایک اسلوب سکھایا ہے، اور اس معاملے میں پروردگار عالم نے ہمیں ایک نہایت صحت مندانہ طریقے سے اس طرف راغب کیا کہ آپ جب اپنے کسی گفتگو کو کسی کے سامنے پیش کریں تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، بس جن لوگوں کو ہم نے اس سے قبل آسمانی کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے، اور مشرکین کے اس گروہ میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ہماری آیات کا کفار کے سوا کوئی انکار نہیں کرتا۔ یعنی جب ہم اس قسم کی گفتگو، اس قسم کی احسن طریقے سے مجادلہ کریں گے تو وہ لوگ جن پر اس سے پہلے بھی آسمانی کتب اتری ہیں اور ان کے سامنے کسی نے اس طرح سے حق کو واضح نہیں کیا، تو ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی گفتگو سے حق کو پا لیں گے، حق کو قبول کر لیں گے۔ یعنی بہت سے ایسے ہیں کہ جو جب ایک احسن طریقے سے آپ اپنے دلائل کو، آپ اپنے عقیدے کو پیش کریں گے تو لوگ جو ہے وہ اس بات پر ایمان لے کر آ جائیں گے، اور لیکن ان آیات کا، ان دلائل کا کفار کے سوا کوئی انکار نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معلوم ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ دھرم ہیں اور حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے بعد ایک انتہائی اہم آیت جس پر یعنی کہ ہمارے مسلم امہ میں بھی ایک اختلاف موجود ہے، وہ کیا؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لوگ ضرور شک کرتے کہ جو تمہاری باتوں کو باطل کرنے کے در پہ ہیں، بلکہ یہ کتاب روشن آیات ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا، اور ظالموں کے سوا ہماری آیات کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے رسول سے گفتگو کی، یعنی یہ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے یہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں کسی نے پڑھایا ہے۔ صحیح۔ ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہاں میں نے اس کو فلاں مدرسے میں، فلاں مکتب میں جا کر کسی استاد سے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ جو تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے تمہاری لکھی ہوئی ہے، تمہارے ذہن کی اختراع ہے، تو اے رسول تم ہرگز مکتب نہیں گئے اور کبھی کوئی عبارت نہیں لکھی، لیکن وحی الہی کے ذریعے ان مدرسین کو، یعنی ان انبیاء کو پڑھانے والا معاملہ ہو گیا۔ یعنی ہم نے تمہیں وحی الہی کے ذریعے پڑھایا، کوئی تمہارا استاد اس دنیا میں نہیں ہے، تم نے کہیں زانو ادب طے نہیں کیا کسی استاد کے سامنے۔ صحیح۔ پھر اس بات پہ یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ ایک، انہوں نے کہا کہ جیسے گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے نا، کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے اس شخص کو پڑھایا ہو، اس کا کوئی استاد ہو، یہ کہیں کسی مکتب نے اس کی یعنی کسی مکتب کی شکل اس نے دیکھی ہو، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھ دے جس کی نظیر نہیں مل پا رہی، جس کتاب کے مثل کوئی اور کتاب لا نہیں پا رہا۔ یعنی قرآن کریم میں تو جگہ جگہ دعوے کیے گئے، اگر تم اس قابل ہو تو تم اس کتاب جیسے دوسری کتاب لے کر آ جاؤ، اچھا کوئی 10 سورے ہی لے کر آ جاؤ،
اور پھر یہاں تک پہنچا معاملہ کہ کوئی ایک سورہ ہی لے آؤ. تو یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں, یہ چیلنج جو دیا جا رہا ہے بنی نوع انسان کو, یہ اس طرح سے بھی وہ لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ جب یعنی اس دنیا میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے کسی اسکول کالج کی شکل نہ دیکھی ہو, کسی استاد سے نہ پڑھا ہو, اور پھر وہ ایسی ایک علمی کتاب کو لا کر پیش کرے اور یہ کہے, یعنی خود تو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں یہ میں نے نہیں لکھی ہے, لیکن زمانہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تمہاری لکھی ہوئی ہے, یا اگر وہ خود بھی دعویٰ کرے کہ یہ میں نے لکھی ہے, دونوں صورتوں میں یہ دعوے جو ہیں وہ ناقابل قبول ہوں گے. یعنی کوئی شخص اس بات کو نہیں مانے گا کہ ایک شخص نے جب پڑھا لکھا ہی نہیں تو ایسی اعلیٰ درجے کی علمی کتاب یعنی قرآن کریم جو ہر لحاظ سے بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند کتاب ہے, بے شک بے شک, کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اس ایسی کتاب کو لکھے؟ تو پروردگار عالم بھی خود اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کوئی کتاب نہیں لکھی, نہ تم کسی مدرسے گئے, نہ تم نے کوئی عبارت لکھی, لیکن ہم ہیں جس نے وحی الہی کے ذریعے تمہیں علم عطا کیا. تو اب یہ اس بات کے لیے کافی ہے لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے کہ یہ کتاب تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی, یہ کتاب تمہارے کاوش نہیں ہے. یہ انہیں بھی سمجھ جانا چاہیے کہ کوئی ایک ثبوت تو ہو ان کے پاس بھی کہ جس پہ یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں اس شخص نے اتنا علم حاصل کیا, ہم نے دیکھا اور پھر اس کے بعد یہ کتاب لکھی. یعنی اس طریقے سے پروردگار عالم نے یہ ایک دلیل پیش کی کہ یہ جو آدمی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے, یا مثال کے طور پر اگر وہ خود آدمی دعویٰ کرنے لگے کہ میں پیغمبر ہوں, برحق ہوں, اور میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اور میں تو یہ سب کے سب جو ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے, یعنی یہ سب کے سب سچ نہیں ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر روشن دلیلیں موجود ہیں, روشن آیات موجود ہیں. اب دیکھیں ابھی ہم نے اسی سورے میں کئی ایسی دلیلوں کو سنا جو پروردگار عالم نے خود اپنی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کی. جیسے مثال کے طور پر عنکبوت کی مثال پیش کی کہ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے کے چاروں طرف رہ رہے ہیں, نہیں کہ مکڑی کے جالے میں رہ رہے ہیں, ایک کمزور ترین گھر کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھے ہوئے ہیں. تو مختلف مثالیں اس طرح سے پروردگار عالم نے پیش کی ہیں. پھر یہی کہا کہ یہ جو کتاب ہے یہ کسی ایسے شخص کی جانب سے نہیں ہو سکتی کہ جو علم نہ رکھتا ہو, بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے جو روشن دلیلوں کا مجموعہ ہے, واضح دلیلوں کا مجموعہ ہے, اور اس کی جگہ اہل علم کے سینے ہیں, ان کے سینوں میں یہ کتاب موجود ہے. اور پھر پروردگار عالم نے اس میں جو کہا کہ اوت العلم, یعنی یہ وہ لوگ کہ جو علم سے وابستہ ہیں, جن کو پروردگار عالم نے خصوصی طور پر اپنا علم منتقل کیا ہے وحی کے ذریعے, جسے آپ کہتے ہیں علم لدنی, یعنی وہ علم جو براہ راست خدا کی جانب سے انبیاء کو عطا کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کتاب کے حقیقی وارث ہیں, جو اس کتاب کے حقیقی پڑھانے والے ہیں, حقیقی بیان کرنے والے ہیں. اور ان آیات کا سوائے ظالمین کے, سوائے کافرین کے کوئی انکار کرنے والا نہیں. یعنی ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کتاب کا انکار کرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ آیات روشن نہ ہو جائیں, اس لیے کہ انبیاء اپنی پوری توانائی خرچ کرتے ہیں, وہ پیغام اس انداز میں, اس بہترین انداز میں پہنچاتے ہیں کہ پھر کوئی ابہام باقی نہیں رہتا, پھر کوئی شک باقی نہیں رہتا, اور یہ مضامین, یہ معاملات, یہ دلائل بالکل واضح اور روشن ہو جاتے ہیں. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن بظاہر ایک ہی وقت میں بہت آسان بھی لگ رہا ہوتا ہے, اور اسی وقت میں وہ انتہائی مشکل بھی معلوم ہو رہا ہوتا ہے, مشکل بھی لگتا ہے. بالکل. تو پروردگار عالم یہ چاہتا ہے
کہ بظاہر بات بہت ہی سادہ ہے، لیکن جب علماء اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں علم کے ذریعے تو پھر ان مطالب کو پیش کرتے ہیں کہ جو ایک اچھی اور ایک وسیع علم رکھنے والے شخص کے ذہن کو بھی قبول کر لینے چاہیے. یعنی ہر نقطہ نظر اور ہر علم اور ہر عقل والا ان آیات کو، ان دلائل کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. پروردگار عالم نے اس انداز میں قرآن کریم کو نازل کیا. اس کے بعد پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس پر خدا کی طرف سے معجزات نازل کیوں نہیں ہوئے، کہہ دو کہ معجزات تو خدا ہی کے پاس ہیں اور اسی کے حکم سے نازل ہو، نہ کہ میری اور تمہاری پسند کے مطابق، اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اور کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ آسمانی کتاب نازل کی کہ جو پیغام انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے اس میں ایمان لانے والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. یعنی پروردگار عالم نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو تم لوگوں سے یہ جو لوگ تم سے بار بار معجزات طلب کرتے ہیں کہ تم معجزے کیوں نہیں دکھاتے، تو ان سے کہو کہ کیا یہ قرآن معجزے سے کم ہے؟ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں قرآن کریم کو اپنے معجزے کے طور پر تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں؟ اس کے بعد میں ایک علماء دلیل بھی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اگر لوگوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی جس طرح سے جناب عیسیٰ کو معجزات عطا کیے گئے تھے، جناب موسیٰ کو معجزات عطا کیے گئے تھے، تو اس طریقے کے معجزات رسول خدا کو کیوں نہیں عطا کیے جا رہے؟ اب ان کے پاس معجزات کیا تھے؟ جیسے مثال کے طور پر عصائے موسیٰ، ید بیضا اور دم مسیحا، یعنی کہ جناب عیسیٰ جب مردوں کو پہ کچھ پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے، یا بیماروں پہ پھونکتے تھے تو وہ شفایاب ہو جایا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے بنی اسرائیل میں مختلف انبیاء آئے اور انہوں نے یہ معجزات پیش کیے، یا جس طرح سے جناب موسیٰ کے دور میں لوگوں نے بار بار اپنی خواہشات کا اظہار کیا، جیسے مثال کے طور پر کہا کہ یہ جو اس وقت جو ہم اس وقت اس صحرا میں موجود ہیں تو یہاں پانی کا چشمہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر ہمارے لیے یعنی اتنا کیا گیا کہ ان کے لیے باقاعدہ آسمان سے غذا اترتی تھی. یعنی پروردگار عالم نے لوگوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کیا، لیکن یہ سوائے کجروی کے، یہ سوائے بحث مباحثے کا اور کچھ نہیں ہے. یہ لوگ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں. تو اس کہ یہ جو عصائے موسیٰ تھا مثال کے طور پر، یہ جو ید بیضا، یہ تو اس وقت کے لیے تھا جب تک وہ موجود تھا، یعنی جب تک وہ نبی موجود تھے یہ معجزات صرف اس وقت تک کے لیے کارآمد رہے. لیکن یہ جو قرآن کریم ہے یہ تو رسول کے چلے جانے کے بعد بھی اسی طرح معجزے کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے. یہ تو ایک ایسا معجزہ جاری و ساری ہے جو قیامت تک موجود رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے. یعنی یہ صرف کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے پڑھ پڑھ کر لوگوں پر پھونک دیا جائے، بلکہ ہر علم کا پیاسا اس کتاب سے اپنے لیے سیرابی کو حاصل کر سکتا ہے، علم سے مستفید ہو سکتا ہے. یعنی ہر طریقے سے جو رحمت اور برکت قرآن کریم کے ذریعے ہمیں مل سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اویل کریں. یہ مریضوں پر اگر پڑھ دی جائے تو شفایاب ہو سکتے ہیں. بے شک سورۃ الفاتحہ کے لیے تو اتنا مجرب ہے کہ سورۃ الفاتحہ اتنی اکثیر حیثیت رکھتی ہے کہ اگر 7 مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ، یعنی پڑھنے والا اس درجے پر ہو کہ اس کا کردار بہت اچھا ہو، تو اگر وہ 7 مرتبہ خلوص نیت سے کسی مردے پر پڑھ دے تو مردہ زندہ ہو جائے. اللہ اکبر. تو قرآنی آیات میں وہ تمام اعجازات موجود ہیں کہ جو جن کے لیے یہ مطالبے کیے جا رہے ہوں کہ ہمارے لیے معجزے لے کر آؤ. اور پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اسی بات کا اشارہ کیا کہ اگر ہم ان کی طرف فرشتوں کو بھیج دیتے
اور مردے سے باتیں کرتے اور تمام چیزوں کو ان کے سامنے موجود کر دیتے تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے. ہاں تو اب رسول ان سے کہہ دو کہ معجزہ میرا کام نہیں ہے میں تمہاری خواہش کے مطابق صادر کرتا رہوں، بلکہ معجزات تو خدا کے اختیار میں ہوتے ہیں. میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تمہیں ڈراؤں اور تمہیں خبردار کروں. میرا فرض تو صرف ڈرانا اور تبلیغ کرنا ہے اور تمہیں کلام خدا کو سنانا ہے. رہا معجزات اور خارق العادات کا دکھانا، یہ تو خدا کے اختیار میں ہے. وہ اگر چاہے اور ضرورت سمجھے کسی موقع پر کسی جگہ پر تو اس کے اختیار میں ہے کہ وہ معجزہ دکھائے، اور اگر وہ مناسب نہیں سمجھتا تو پھر معجزہ دکھانا عبث ہے، حکمت سے خالی ہوگا، بس مطلب یہ بیکار ہو جائے گا. جب پروردگار عالم سمجھے گا اس کی ضرورت کو، جب نازل کرے گا معجزہ، جب دکھائے گا معجزہ. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب لوگوں نے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کر دکھاؤ. پروردگار عالم نے اس مطالبے کو پورا کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آپ جانتی ہیں اتنا بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ پوری کائنات جس جس جگہ پر کھڑی ہوئی ہے اگر اس سے ذرا سا بھی ٹس سے مس ہو جائے تو قیامت آ جائے. اللہ اکبر. اور یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ زمین و آسمان کے نظام کے اندر تبدیلی آئی بالکل. اور چاند 2 ٹکڑے ہو کر دائیں بائیں ہو گیا. یا اسی طرح سورج کو پلٹایا گیا اور سورج پلٹا، یعنی پورے نظام کائنات کے اندر ایک ہلچل مچ گئی. اور یہ ذرا سی بھی اگر اس کے اندر تبدیلی ہو جائے تو قیامت آ سکتی ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل بالکل. وہ پورا فزکس والا سسٹم سیٹ ہوا ہوا ہے، گیلیکسی اینڈ آل تھنگز. جی یہ چیز اس زمانے کے لوگ بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر سر منہ فرق آ جائے ان کی حرکات میں، جی جی بالکل بالکل، کتنی بڑی تبدیلی اور کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو یہ وہ معجزات تھے جو رسول اکرم کو دیے گئے. رسول اکرم کے ہاتھوں پر سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، رسول اکرم کے حکم پر درخت اکھڑ کر اپنی جگہ سے آ گئے، پہاڑ اکھڑ کر اپنی جگہ سے آ گئے. تو ان کی زندگی میں تو بہت معجزات دکھائے گئے. لیکن اگر ہر بار ہر ایک کے کہنے پر اور ہر ایک کے مطالبے پر ایک نیا انداز پیش یعنی کہ مسلسل کر دیں تو پھر تو یہ بالکل حق بجانب ہو جائیں گے اس بات کے کہنے میں کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ معاذ اللہ جادوگر ہے. اور یہ کہا بھی گیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی نبی کا کام کوئی کرتا دکھانا نہیں ہے معاذ اللہ. نبی کا کام پروردگار عالم کی جانب سے تبلیغ کرنا ہے، ابلاغ کرنا ہے. مشکل لائف ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتنے ہی زیادہ فالوورز ہیں پوری دنیا میں ان کے. بالکل بالکل، یہ ان کا صبر ہے اور ان کی تبلیغ کا انداز ہے، ان کا گفتگو کا سخن ہے جو آج تک بھی خوشبو دے رہا ہے، جو آج تک زمانے کے اندر موجود ہے. اور چونکہ انہوں نے اپنا یہ لہن، اپنا یہ انداز اپنی اولاد میں منتقل کیا، آل محمد میں یہ انداز چونکہ موجود تھا، اسی لیے کہا گیا کہ اولنا محمد وہ اوسطنا یعنی یہ نبی بظاہر دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن انہی کی شکل و صورت میں، انہی کے کردار کی صورت میں، انہی کی تربیت یافتہ ہر ایک محمد ہر زمانے میں موجود رہا اور لوگوں کی تزکیہ کرتا رہا ان کے نفوس کا. پروردگار عالم نے اس آیت میں قرآن کریم کی اہمیت کو بتایا ہے. اچھا، گزشتہ نشستوں میں بھی آپ نے کئی مرتبہ مجھ سے سوال کیا کہ بھئی ہم تو ایسے ہی پڑھ پڑھ کے یہ سورہ کرتے رہے شب قدر میں، تو ہم نے پھر وہ کام کیا. نہیں، ایسے نہیں ہے. ہر کام کا اگر وہ نیک ہے فائدہ ضرور ہوگا. ہاں، چونکہ یہ ایام سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں، ویسے تو قرآن کریم کی حیثیت پورے سال اسی طرح سے رہنی چاہیے ہمارے گھروں میں، یعنی ہماری سمجھ لیجیے کہ بالکل ایسی پہنچ پر ہو کہ ہم جب چاہیں قرآن کو کھول لیں. ہماری ٹیبلز پہ موجود ہونا چاہیے قرآن، جب ہمارا دل چاہے. بالکل بالکل.
अगर कोई आपकी तरह समझाने वाला भी तो हो ना, कोई मेरी तरह का खाली दिमाग अगर कुरान खोल के पढ़ेगा तो उसको तो कुछ नहीं अकल के अंदर आएगा। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि हम ये प्रोग्राम इसको ऑन रखेंगे। ये फैसला है कि आपसे हमें लेना है बहुत सारा अभी इल्म। अगर परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे और हम खुशियत के साथ इस काम को कर सकें तो जरूर जारी रहना चाहिए। और इंशाअल्लाह जो है वो नफ्स का तज़किया कर पाएंगे और अपने साथ और लोगों को भी इस काम में शामिल करेंगे। तो कुरान करीम की एक हैसियत को हम अपनी जिंदगी में नाफिज करें, हर अंदाज में, इल्मी काविश के तौर पर, एक रूहानी काविश के तौर पर, एक अखलाकी तरबियत के तौर पर अपने तमाम मसलों का हल हम कुरान करीम से हासिल। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की नाज़रीन मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहिबा ने। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। इंशाल्लाह अगले निशस्त में मिलेंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बतूल ज़हरा को कायम टीवी कनाडा से पयाम कुरान से इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सदक़े आले मोहम्मद से बाकी है इसकी शान। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान। इसके तवस्सुल से हर घर में खूब समाया है। सहरी हो या अफ्तारी में दस्तरखान सजा है। होती है रौनक घर में जब आते हैं मेहमान। रमज़ान रमज़ान यूं कायम है रमज़ान।